ابتدا ہے رب ذل جلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آپ کو آپ کی میزبان نادیہ خان کا سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے روزہ۔ روزے اور ماہ رمضان المبارک میں خدا کی راہ میں انفاق کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے، لہذا آج کے موضوع کو ہم مختص کریں گے انفاق کے ساتھ کہ ماہ رمضان المبارک اور انفاق۔ انفاق کا لفظ نفقہ سے ہے۔ نفقہ کا معنی لغت میں اگر دیکھا جائے تو مفردات راغب میں اس کا معنی کیا گیا ہے کسی چیز کا کم ہونا، اور اصطلاح میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی راہ میں رضائے الہی کے لیے خرچ کرنا، اس کی راہ میں ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی راہ میں ہر طرح کی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ ہی کی رضا کے لیے اگر ہم دیں تو یہ انفاق کہلائے گا۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مال کی بخشش رضائے الہی کے لیے یہ انفاق کہلاتی ہے۔ اور نفقہ ایک ٹنل کو بھی کہتے ہیں جسے ہم سرنگ کہتے ہیں، اس کے چونکہ 2 سوراخ ہوتے ہیں اس لیے اس کو نفقہ بھی نفق کہتے ہیں، اور منافق کو بھی اس لیے منافق کہتے ہیں کہ اس کے بھی 2 طرح کی اس کے بھی سوراخ ہیں۔ ہم یوں کہیں کہ ایک قول سے تو وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے لیکن عمل سے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ قول کے اعتبار سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن عمل کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں، 2 دلی کا شکار ہوتا ہے۔ تو 2 دلی کا شکار ہونا، جیسے نفق ٹنل میں ہم نے کہا ہے کہ 2 سوراخ ہوتے ہیں، تو مال کے انفاق کرنے کو اس لیے انفاق کہا جاتا ہے کہ مال آئے تو ایک جگہ مرتکز نہ ہو جائے، ارتکاز نہ ہو جائے، مال و دولت کے ایک جگہ ڈھیر نہ لگ جائے، بلکہ ایک ہاتھ سے آ رہا ہے تو دوسرے ہاتھ سے خدا کی راہ میں خرچ بھی ہو، ایک راہ سے آ رہا ہے تو دوسری راہ میں اس کو خرچ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو ہم تجوریوں میں بھرتے رہیں، بینک بیلنس اپنے بڑھاتے رہیں۔ تو مال کے انفاق کرنے سے معاشرے کے اندر سے بہت سارے فساد ختم ہو جاتے ہیں، طبقاتی فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، ضرورت مندوں کی جب ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، کفر کے جو زمینہ ساز عناصر ہیں، جو کفر کے لیے ممکنہ اسباب ہو سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اسباب ہو سکتے ہیں، ان کے آگے بند بن جاتا ہے، سد ہو جاتا ہے۔ تو بس انفاق حکم خدا ہے، اور معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اس کے حوالے سے۔ میں چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، خرچ کرو خدا کے راستے میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں یہ ارشاد ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ جب انفاق کرو تو دیکھو کہ اعتدال رکھو، متعادل رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انفاق کرتے ہوئے اسراف کے راستے پر چلے جاؤ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ فرمایا کہ دیکھو جب انفاق کرنے لگے ہو تو یہ نہ ہو کہ تم اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دو، نہ یہ ہے کہ پس گردن باندھ لو، نہ بخل کرو، اور نہ ہی اس کے انفاق کے وقت اسراف کرو، بلکہ اس کے درمیان ایسی حالت ہو کہ جو اعتدال والی ہو، اور ایسی حالت نہ ہو کہ بعد میں ہمارے اپنے ہی لیے وہ مشکلات کا باعث بن جائے، ملامت کا باعث بن جائے۔ تو فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ وہ انفاق کریں لیکن جب انفاق کریں تو اسراف نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ سخاوت اور اسراف اور انفاق، یہ جو اخلاقی احکام ہیں ان کے درمیان ایک بہت ہی باریک سا پردہ حائل ہے۔ اگر ہم ان
حدود کو اور ان شرائط کو بردار اتحاد زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ.